نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں اولاد کی تربیت کے بارے میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی، کچھ باتیں آپ کو بتائی، یہ موضوع بڑا حساس موضوع ہے۔ اس موضوع کے اوپر بات کرنا بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ آج کے اس دور کے اندر انسان اپنے بچوں کے اوپر سب کچھ خرچ کر رہا ہے، انہیں اچھی تعلیم دینے کی کوشش کر رہا ہے، بہتر سے بہتر اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں اپنے بچوں کو ڈالا جا رہا ہے، لیکن کسی بھی جگہ پر آج بچوں کی تربیت کا بہترین نظام نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر سب سے بڑا جو خسارہ ہے، جو سب سے بڑا گھاٹا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے کوئی اچھا سا نظم نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں بچوں کو صحیح سے تربیت دی جاتی ہو، اور جو ادارے ہیں ان اداروں میں ہم اپنے بچوں کو بھیجتے نہیں۔ جہاں پر اسلامی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر بچوں کی تربیت بھی کی جا رہی ہے۔ آج ماں باپ اس موضوع کے اوپر، اس عنوان پر، اس وشے کے اوپر ماں باپ کا دھیان نہیں ہے، ان کا خیال نہیں ہے، اس پر ان کا فوکس نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت کیسے دی جائے۔ یہ موضوع اس لیے اہم ہے کہ آج ہمارے بچے نامعلوم کیسی کیسی برائیوں میں مبتلا ہیں، اور کس طرح سے وہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کا رہن اور سہن، ان کا پہننا، ان کا اٹھنا اور بیٹھنا، ان کا بولنا کیسا ہے، اس پر ہمارا خیال نہیں ہے، بلکہ ہم نئے زمانے کی مثال دے کر کہ زمانہ یہ ترقی کر رہا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے، زمانہ کتنا ہی ترقی کر جائے لیکن ادب اور احترام اور تربیت کا مقام ہر زمانے میں اپنا ممتاز اور الگ ہی رہے گا۔ اس لیے اس موضوع کے اوپر آج بات کرنے کی جو دل چاہا، وہ صرف اسی لیے چاہا کہ ہم بتائیں، کچھ باتیں آپ کو پیچھے بتائی گئی۔ آج اہم بات جو بتانی ہے وہ ہے اللہ رب العالمین نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو اس کے دونوں جسموں کو، دونوں طرح کی چیزوں کو، جسم کی نشو و نما کے لیے بھی چیزیں پیدا فرمائیں اور روح کی نشو و نما کے لیے، جیسے جسم کی ترقی کے لیے اللہ نے چیزیں عطا فرمائی، یعنی زمین سے مختلف قسم کے غلہ اللہ نے پیدا فرمائے، مختلف قسم کے پھل فروٹ اللہ نے پیدا کیے تاکہ جسم ان سے نشو و نما پاتا رہے، جسم ان سے ترقی پاتا رہے، جسم ان سے نفع اٹھاتا رہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے انسان کی روح کے لیے بھی وحی الہی کا انتظام کیا، یعنی اللہ نے اپنے پاس سے وحی نازل فرمائی، اور اس وحی کے ذریعے سے انسان کا جو اندر کا سسٹم ہے، یعنی اس کی دل کی جو کیفیت ہے، اس کو بدلنے کی اللہ نے کوشش کری ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ طریقہ ہمیں دونوں دیے، جسم کو نشو و نما پانے کا بھی اور روح کو نشو و نما پانے کے لیے، کہ روح کی بھی ترقی ہو جائے اور جسم کی بھی ترقی ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں شریعت دی، اور دنیا میں ہمیں کھانے کے لیے غلہ، اناج، پھل فروٹ اللہ نے پیدا فرمائے۔ جب اللہ دونوں انتظام کر رہا ہے تو ہم دونوں کیوں نہ کریں؟ ہمیں اپنے بچوں کی جسمانی ترقی بھی دیکھنی ہے اور ان کی روحانی ترقی بھی دیکھنی ہے۔ ہمارے بچے جسمانی طور سے بھی مضبوط ہوں اور ہمارے بچے روحانی طور سے بھی مضبوط ہوں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماں باپ کی ذمہ داری دی، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر
ذمہ دار اپنے ماتحتوں کے بارے میں، ان سے ہر ذمہ دار سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا، تو اللہ ہم سے پوچھے گا کہ ہمیں نے اپنے بیوی اور بچوں کی کیسی تربیت کی، انہیں کیا سکھایا۔ اس کا سوال ہمیں، اس سوال کا جواب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں، ورنہ پھر ایسا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ خلیفہ دوم ہیں، آپ کی عدالت ہے، اور آپ کی عدالت میں ایک باپ اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ دائر کرتا ہے، کیس کرتا ہے، اور کہتا ہے امیر المومنین میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا، میرا خیال نہیں رکھتا، میری خدمت نہیں کرتا، میرے حقوقوں کو ادا نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو طلب کیا، ان کے بیٹے کو بلوا لیا، بیٹے نے آ کر عدالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی سوال کر لیا، اے امیر المومنین آپ یہ بتائیں کیا صرف اولاد ہی کا حق ہے ماں باپ کے لیے، یا ماں باپ کا حق بھی ہے اولاد کے اوپر؟ ماں باپ کیا صرف اولاد کی ذمہ داری ہے ماں باپ کا خیال رکھیں، ان کی خدمت کریں؟ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ سکھائیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو بیٹے نے سوال کیا کہ امیر المومنین آپ بتائیں کہ ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے پہلا جو جواب دیا میرے محترم بزرگوں دوستو وہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کی پہلی ذمہ داری باپ کی یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بااخلاق ماں کا، نیک ماں کا انتخاب کرے۔ سب سے پہلی ذمہ داری کہ وہ ان کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے، دوسری فرمایا ان کا نام اچھا رکھے، اور تیسری فرمایا کہ پھر اس کے بعد میں حضرت عمر کے لیے پھر تیسری جو ذمہ داری فرمائی وہ یہ تھی کہ آپ نے کہا تھا ان کا نام اچھا رکھیں اور انہیں قرآن کریم کی تعلیم دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب باپ کے حقوق یہ بتائے تو بیٹے نے کہا کہ آپ میرے باپ سے پوچھیں کہ انہیں میرے ماں کے انتخاب کرنے میں کون سی ماں کا انتخاب کیا؟ ایک مجوسی ماں کا انتخاب کیا ہمارے لیے، اور میرا نام جو رکھا وہ رکھا جعل، اور جعل کے معنی آتے ہیں بدنما، بدصورت، کالا، کلوٹا۔ اور تیسری چیز مجھے اس نے قرآنی تعلیم بالکل نہیں دی، مجھے نہیں پتا قرآن کیسا ہے، اسلام کی تعلیمات کا مجھے کوئی علم نہیں، تو اب آپ ہی بتائیں کہ میں اپنے باپ کا حق کیسے ادا کرتا؟ نہ اس نے مجھے ماں اچھی دی، نہ میرا نام اچھا رکھا، نہ مجھے اسلامی تعلیم دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً مقدمہ خارج کر دیا اور باپ سے کہا جا پہلے تو اپنا حق ادا کر آ، اس کے بعد اپنے بیٹے سے تو حق مانگنا۔ یہ ہے اگر اولاد کی ہم تربیت نہیں کریں گے تو پھر ہمارے بچے ہمارا حق ادا نہیں کریں گے۔ انہیں یہ بتایا جائے کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، اسلام کا حق کیا ہے، اللہ کا حق کیا ہے، اللہ کے نبی کا حق کیا ہے، اور بڑوں کا حق کیا ہے اور چھوٹوں کا حق کیا ہے، یاری اور رشتہ داری کا حق کیا ہے۔ انہیں جب یہ سکھایا جائے گا تو پھر انشاءاللہ العزیز ہمارے بچے ہماری قدر کرنے والے ہوں گے۔ اگر ہم نے ان کی اسلامی تربیت کی ہوگی تو پھر انشاءاللہ العزیز وہ ہماری نافرمانی نہیں کریں گے۔